السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی باغ میں ایک کبوتر نے اپنا آشیانہ بنایا ہوا تھا جس میں وہ دن بھر اپنے بچوں کو دانہ چگاتا۔ بچوں کے بال اور پر نکل رہے تھے۔ ایک دن کبوتر دانہ چونچ میں دبائے باہر سے آیا تو سارے بچوں نے انہیں تشویش سے بتایا کہ اب ہمارے آشیانے کی بربادی کا وقت آ گیا ہے۔ آج باغ کا مالک اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا کہ پھل توڑنے کا زمانہ آ گیا ہے۔ کل میں اپنے دوستوں کو ساتھ لاؤں گا اور ان سے پھل توڑنے کا کام لوں گا۔ خود میں اپنے بازو کی خرابی کی وجہ سے یہ کام نہ کر سکوں گا۔ کبوتر نے اپنے بچوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا، باغ کا مالک کل اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں آئے گا، فکر کرنے کی کوئی بات نہیں۔ اور حقیقتاً ایسا ہی ہوا۔ باغ کا مالک دوسرے روز اپنے دوستوں کے ہمراہ پھل توڑنے نہیں آیا۔ کئی روز بعد باغ کا مالک اپنے بیٹے کے ساتھ باغ میں آیا اور کہنے لگا، میں اس دن پھل توڑنے نہ آ سکا کیونکہ میرے دوست وعدے کے باوجود نہ آئے، لیکن میرے دوبارہ کہنے پر انہوں نے پکا وعدہ کیا ہے کہ کل وہ ضرور آئیں گے اور پھل توڑنے باغ میں جائیں گے۔ کبوتر نے یہ بات بچوں کی زبانیں سن کر کہا، گھبراؤ نہیں، باغ کا مالک اب بھی پھل توڑنے نہیں آئے گا، یہ کل بھی گزر جائے گی۔ اسی طرح دوسرا روز بھی گزر گیا اور باغ کا مالک اور اس کے دوست باغ نہ آئے۔ آخر ایک روز باغ کا مالک اپنے بیٹے کے ساتھ پھر باغ میں آیا اور بولا، میرے دوست تو بس نام کے ہمدرد ہیں، ہر بار وعدہ کر کے بھی ٹال مٹول کرتے ہیں اور نہیں آتے۔ اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان پر بھروسہ کرنے کے بجائے اپنا کام میں خود کروں گا اور کل باغ سے پھل توڑوں گا۔ کبوتر نے یہ بات سن کر پریشانی سے کہا، بچوں، اب ہمیں اپنا ٹھکانہ کہیں اور تلاش کرنا چاہیے۔ باغ کا مالک کل یہاں ضرور آئے گا کیونکہ اس نے دوسروں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ سامعین کرام، دوسروں پر بھروسہ ہمیشہ نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اپنا کام خود کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ جو بھی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں اس کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔